اللہ کی محبت پانے کے بعد دنیاوی محبتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ لوگوں میں بڑا منافق وہ ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے لیکن خود عمل نہ کرے، اور دوسروں کو گناہ سے روکے لیکن خود نہ رکے۔ تقدیر ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ کشتی کبھی اپنے ارد گرد کے بیش بہا پانی سے نہیں ڈوبتی، مگر وہ اپنے اندر داخل ہو جانے والے بہت کم پانی سے ڈوب جاتی ہے۔ عموماً زندگی کو وہی لوگ ڈبوتے ہیں جنہیں آپ ناحق اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ لوگوں کو باہر رکھ کر ان سے حسن سلوک سے پیش آتے رہیں، مگر انہیں اپنے راز و نیاز بتا کر اپنے اندر داخل مت کریں کہ وہ آپ کو ڈبو دیں۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں۔ خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نصب یا علمی اور تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ چیزیں اگر قابو نہ پائیں تو رخصت ہو جاتی ہیں، اور صبر چاہے طویل عرصے تک چلے ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ایک سب سے خطرناک چیز اپنے گناہوں کو نہ جاننا ہے۔ غرور آپ کی روح کو بھر دیتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں ایسے گناہ ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کا ادراک کرو، اور تم نہ اندھے ہو اور نہ ہی بے وقوف، تم صرف مغرور ہو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں ہی پیدا نہ ہوں۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو سنیں، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا جائے وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہر شے صحیح وقت پر ہی آشکار کرتا ہے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ کبھی کبھی آزمائش ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں اللہ کی ذات پر توکل ہماری ہمت بندھاتا ہے۔ ہمیں ہیپی اینڈنگ کا مطلب ہی غلط بتایا گیا ہے۔ آپ کی خوشی آپ سے جڑی ہونی چاہیے، کسی شخص سے نہیں، شہزادی یا شہزادے سے نہیں۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ اس سے بہتر حسین دنیا کیا ہوگی کہ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو بس خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ آپ وہ کیوں بنتے ہیں جو حقیقت میں آپ ہوتے نہیں؟ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تعلق کا خاموش ہونا تعلق ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہاں تک رفو گری کرے کوئی دل کی، ایک بخیا سلتا ہے تو ایک ادھڑ جاتا ہے۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کو روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ وہاں محبت اپنی اہمیت کھو دیتی ہے جہاں بات بات پہ آپ کو وضاحت دینی پڑے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے، اور جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والے کو سٹائل لگتے ہیں۔
لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشوں مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگوں کی غلطیاں اور مجبوریوں کو اپنی طاقت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کی اصلاح کر کے انہیں اپنے لیے دعاؤں کا باعث بنانا چاہیے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے۔ دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کب خاموش رہنا ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں مگر اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الفاظ بول سکے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ لوگ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بیماریاں جس پر اثر کرتی ہیں اور گناہ انسان کی بیماریاں جسم پر اثر کرتی ہیں اور گناہ انسان کی روح بیمار کرتے ہیں۔ جنت کی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایک دفعہ یہ سیٹ چلی گئی تو پھر خون کے آنسو بہانے سے بھی نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈالی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں کہ لگ جایا کرتی ہیں۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو تو سوچ سمجھ کر کرو۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ لکیریں بنانے والے پر بھروسہ کریں۔ آپ ایسے بنیں کہ لوگ دیکھ کر یوں کہہ سکیں دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ دوسروں کی ٹاکسٹی سے محفوظ رہنے کے لیے خود کو خود ہی بچانا پڑتا ہے۔ جیسے جانور کے کاٹنے پر ہم اس سے شکایت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم خود کے سپاہی ہیں۔ خوشی میں خود کو تھپکی دیں، کامیابی میں صرف خود کی شاباشی کی توقع رکھیں، اور گرنے پہ ہاتھ پڑنے والا ہاتھ بھی خود کا ہی ہونا چاہیے۔ اولاد کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ شاید کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل چاہتا ہے دنیا میں غار حرا جیسی خاموشی ہو اور ہم اپنے اندر کو باہر لے آئیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ خوشی کی پہلی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان ربط نہ ٹوٹے۔
زندگی الفاظ کے لیے بہت گہری ہے، اسی لیے اسے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، بس اسے جئیں۔ دکھاوا صرف بدصورتی کو بڑھاتا ہے۔ زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخر تک کیجیے، آخر میں یا تو ایک اچھا سبق ملے گا یا ایک اچھا دوست۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ اگر میں آپ کو اندھیرے میں ساتھ نہیں پا سکتا تو مجھے روشنی میں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ اپنوں کی زندگی میں سکون لانے کے لیے اپنی ہی زندگی کا سکون کھونا پڑتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو درخت کے پتے کی طرح سمجھو، جو رہ گیا پھل دے گا، جو گر گیا کبھی نہ لوٹے گا۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں گے، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کسی سے نفرت اس وقت کرو جب اس کے بارے میں سب کچھ جان لو، اس وقت نہیں جب اس کے بارے میں سب کچھ سن لو۔ کتابوں میں لکھی کہانیاں دنیا کی حقیقتوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جائیں، سکون پا لیں گے۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔